الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جب آپ دعا کے پروسیس میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی آپ کو نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، وہ قائم ہو جاتے ہیں اور وقت آنے پر انہیں سب مل جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو چیز اگر ظاہر ہوتی ہے اور وہ ایک لمحہ مان بھی لیتے ہیں، لیکن پھر شیطان کے حملے سے بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ بندہ تہجد تک آئے، دعا کرے اور جب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کو وہاں سے کچھ نہ ملے، اس وقت کے لمحے سے، اس در سے آپ کو خالی لوٹا دیا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹائم ہوتا ہے، الگ الگ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اسے سمجھنا ہوتا ہے۔ مجھے بہت سارے سوالات آتے ہیں، الجھے ہوئے، پریشان، پشیمان، اور وہ زیادہ تر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے، ہمیں کیسے سمجھ آئے گی، ہم کیسے اللہ پاک کے ان اشاروں کو سمجھیں۔ سوچا اس سے ریلیٹڈ آپ کے لیے ایک ویڈیو بناؤں، اور یہاں میں نے اس لیے سوچا کیونکہ ایک بھائی نے اپنا پورا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ ان کی تہجد کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے انہیں آگے کیسی نشانیاں ظاہر کی، تو وہ سب ان کے ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو بھی رہا ہے، انہیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ بھائی تھوڑے پریشان تھے، بہت الجھے ہوئے تھے، جنہیں میری ایک ویڈیو سے ہیلپ ملی اور بہت زیادہ ہیلپ ملی۔ وہ ویڈیو بھی آپ کو شیئر کر لوں گی کیونکہ جن لوگوں کو سمجھ نہ آئے میری اس ویڈیو کو دیکھ کر بات سمجھ سکتے ہیں، لیکن ابھی تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ڈسکس کر رہی ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیا نشانیاں ہیں دعا کی قبولیت کی، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ میرے وہ بھائی کہتے ہیں، السلام علیکم سسٹر، اللہ کی قسم جو چیز مجھے الجھائے ہوئے ہے بہت دن سے سوچ رہا ہوں، اس کا جواب کہاں سے ملے گا اور کیسے ملے گا۔ اب جا کے ویڈیوز پر آٹومیٹک آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ جس سچویشن میں تھا، جس کا حل نہیں مل رہا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے بعد بھی میں جس چیز کی وجہ سے مایوس سا ہو گیا تھا، میں ہر جگہ اس کا جواب ڈھونڈ رہا تھا، مجھے نہیں مل رہا تھا۔ آج یوٹیوب پر آپ کی ویڈیو میرے سامنے آ گئی۔ واقعی یہ اتفاق نہیں سسٹر، میری عبادت میں اتنی لذت، دعا میں اتنی لذت، دل ایک دم مطمئن، کوئی غم، کوئی فکر، کوئی ٹینشن نہیں۔ میں یقین سے بول رہا ہوں، جو چیز مجھے چاہیے وہ اللہ نے قبول کر لی۔ سسٹر آپ مجھے اس بات کا جواب دینا، میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو ہاتھ نیچے نہ لگے۔ اتنا مزہ، لذت، تہجد میں لذت، اللہ کا نام لینے میں لذت، دل مطمئن، لیکن اب انتظار نہیں ہو رہا۔ آپ نے کہا کہ ویڈیو میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بالکل صحیح کہا۔ اللہ راضی ہو گیا، نماز عبادت میں مزہ آ رہا ہے، اللہ کے کسی بھی کام کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور مجھے یقین ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ آپ جواب دیجیے، اس دعا کا انتظار نہیں ہوتا کہ کب ملے گا، جبکہ دل مطمئن ہے، اور 3 بار مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری دعا بالکل قبول ہو گئی، کیونکہ 3 بار تہجد میں میرے بدن میں کپکپی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور عالم بتاتے ہیں کہ یہ دعا میں قبولیت کی بڑی نشانی ہے۔ آپ ہی جواب دیں کہ یہ نشانی ہے۔ عبادت میں اتنی لذت، اتنا مزہ، اتنی توفیق ویسے پہلے بھی قبول ہوئی ہے، لیکن دعا قبول پر میرا زیادہ فوکس ہے، وہ مجھے انتظار کروا رہی ہے۔ انسان کا دل جو ہوتا ہے نا، وہ سچ ہوتا ہے۔ میری سب دعائیں قبول ہو چکی ہیں، میرا اللہ نے مجھے اتنا پسند کر لیا ہے کہ بتا نہیں سکتا، اور یہ لذت ایسے نہیں آتی، اللہ ڈالتا ہے دل میں۔ میرے جواب سے شاید ہر وہ دل جو پریشان اور مایوس ہیں کو ہیلپ ملے گی، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو بھائی بہت مبارک ہو کہ آپ کی یہ تمام کیفیت قبولیت کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں۔ جو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ تو چل جاتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، لیکن وہ جو انتظار نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ کیفیت نہ ہو تو ہمیں صبر کا مطلب کیسے سمجھ آئے گا، یقین کا مطلب کیسے سمجھ آئے گا۔ جیسے آپ لوگ یوں سمجھ لیں
کہ جب کوئی آپ کا پسندیدہ کھانا پک رہا ہوتا ہے، جب تک وہ پکتا رہتا ہے اس کی خوشبو سے بے چین رہتے ہیں آپ کہ ہمیں جلدی سے یہ مل جائے، لیکن ملتا وہ اپنے وقت پر ہی ہے۔ سیم دعا کی قبولیت کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے۔ دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے، دعا تو قبول ہو چکی ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں پروسیس میں ہوتی ہیں۔ اس کی حکمت اللہ کو زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ بندے کو کب دینی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت عطا کر دیا جائے، اور کسی کو اللہ جانتا ہے کہ سال، مہینے، ہفتے یعنی کس لمحے میں دینی ہے۔ آپ صبر تو کریں، اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کو اشارے دیے ہیں تاکہ میرے بندے پرسکون ہو جاؤ اور انتظار کرو، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا اس پر دھیان نہیں دے پاتے، پھر بھی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، اور اللہ انہیں سکون کی کیفیت دے کر اشارہ دیتا ہے، جس کے بعد سیم پروسیس کی طرح جیسے وہ کھانے کی خوشبو آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، سیم دعا کی قبولیت کی وہ کیفیت آپ کو بے چین کر رہی ہوتی ہے کہ اب اللہ جلدی سے دے دے۔ وہی صبر، انتظار اور یقین ہوتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دعا کرنا ہی چھوڑ دیں۔ دعا آپ نے تب تک کرنا ہوتی ہے جب تک وہ چیز ظاہر نہ ہو جائے، وسوسے نہ پالیں۔ جو ایمان لے آتے ہیں وہ قائم ہوتے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ جزاک اللہ۔